کل 17 ربیع ثانی تھی. 17 ربیع ثانی میرے والد گرامی حضرت صدیق احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا یوم وصال تھا. 47 سال پہلے 17 ربیع ثانی کو لاہور کنان ٹرسٹ ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا. رات کے تقریباً 11:15 بجے کا وقت تھا. اس وقت انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ان کی عمر 58 سال تھی. وہ 58 سال کوئی ایسی عمر نہیں. بہرحال انہیں دل کا بھی عارضہ تھا، شوگر کے بھی مریض تھے، بلڈ پریشر کے بھی مریض تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اندر بھی بہت سارے سسٹم خراب ہو چکے ہوں گے. تو جتنا ان میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی ہمت تھی وہ انہوں نے کوشش کی، اپنی ہمت کی. اس وقت کا جو بہترین علاج میسر تھا وہ انہوں نے کروایا. ڈاکٹر رؤف یوسف اس زمانے کے بڑے چوٹی کے کارڈیولوجسٹ تھے لاہور میں، ان کے وہ زیر علاج تھے اور ان کے ہسپتال میں، اور وہ میاں شیر احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے ڈاکٹر رؤف یوسف جو ہے. تو وہ میرے والد گرامی کا بہت احترام کرتے تھے اس لحاظ سے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حضرت کہنے والا شریف کے ذریعے سے میاں صاحب سے نسبت تھی. تو وہ بہت ہی احترام کرتے تھے. اس احترام کی وجہ سے اور عقیدت کی وجہ سے انہوں نے بھی جتنا وہ علاج اپنی طرف سے کر سکتے تھے وہ کیا. موت کا بہرحال ایک وقت مقرر ہے، تو اپنے مقرر وقت پہ انہوں نے جانا تھا، وہ رخصت ہو گئے. انہوں نے اپنی جو زندگی گزاری، میں نے اس پہ کافی کچھ لکھا ہے. کچھ تحریریں ایسی ہیں انہوں نے خود بھی لکھا ہے، لیکن وہ تحریریں ایسی ہیں جو کہ شاید ہر بندے کے پڑھنے والی نہیں ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میرے حساب کے مطابق 3 دور انہوں نے اپنی زندگی کے گزارے. پہلا دور وہ تھا جو ان کی ولادت پیدائش سے لے کر ان کے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے تک اور آ کے واپس اپنی جگہ لینے تک، یہ ان کا ایک حصہ تھا زندگی کا. جو ان کا دوسرا دور تھا وہ تھا جس وقت حضرت شاہ صاحب نور الحسن شاہ صاحب کیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آپ کو سیدہ شریف میں لنگر تقسیم کرنے اور 7 جمعہ پڑھانے کا حکم فرمایا. ایک ہوتا ہے اجازت دینا، اجازت میں اگلے کی مرضی یا کرے یا نہ کرے. مجھے کسی چیز کی اجازت ملے تو اجازت کے ساتھ میری مرضی ہے، میں کروں یا نہ کروں. ایک ہوتا ہے حکم، حکم میں آپ کی منشا شامل نہیں ہے. تو آپ کو یہ حکم دیا گیا، آپ نے آ کے ادھر سنبھالا، اپنا آستانہ سنبھالا، اور وہ آستانہ سنبھالنے سے لے کر جو ان کا دوسرا دور تھا، یہ تقریباً 10-12 سال تک کا دور تھا، جس میں ان کا یہ والا حصہ 2 حصوں میں تقسیم رہا. ایک طریقت کی تعلیم لوگوں تک پہنچانی، اپنے سلسلے کو جوڑنا، اکٹھا رکھنا، کیونکہ بیچ میں بہت لمبا وقفہ آ گیا تھا. میرے دادا جان حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال سن 1917 میں ہوا، اور 1916 میں میرے والد گرامی پیدا ہوئے تھے. اس وقت ان کی عمر 1.5 سال تھی جب میرے دادا جی کا انتقال ہوا. تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ نور عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ پہ سجادہ نشین مقرر کیا، اور انہیں فرمایا کہ جس وقت صدیق احمد اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں آ جائے گا تو آپ نے یہ سارا کچھ اس کے حوالے کر دینا ہے. جب میرے والد گرامی دیوبند سے فارغ ہو کے واپس تشریف لائے، اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی، لیکن وہ خود کو ابھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں طریقت میں لوگوں کو چلا سکوں. تو انہوں نے اس سلسلے میں کچھ عرصہ لگایا. 2-3 سال ایک لگے، پھر 8 سال حضرت نور الحسن شاہ صاحب کیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں گزارے. اور جب انہوں نے جمعے کا حکم دیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اب میں آنے والوں کو کوئی بات بتا سکتا ہوں. تو انہوں نے یہ میرے اندازے کے مطابق یہ 1948 سے لے کر 1950 کے یہ سال بنتے ہیں
جب انہیں یہ حکم ملا کہ آپ نے سیدہ شریف میں بیٹھنا ہے، کیونکہ حضرت نور حسن کیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1952 میں ہوا ہے، 1952 میں، تو آپ کے وصال سے تقریباً 3 یا 4 سال پہلے آپ کو حکم دیا گیا اور آپ نے سیدہ شریف میں آ کے اپنا سلسلہ جو تھا وہ شروع کیا. اور اس وقت حضرت خواجہ نور عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے، اور انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، یہ میں ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنا سلسلہ سجادہ نشینی چلائی. اور سجادہ نشینی چلانے کے بعد جس وقت میرے والد گرامی طریقت کی تعلیم لے کے آئے تو انہوں نے اپنے سارے مریدوں سمیت پورے کا پورا سلسلہ میرے والد گرامی کے حوالے کر. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جس بندے کا اپنا سلسلہ چل پڑا ہو، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنا سلسلہ چل پڑا ہو اسے اپنے وہ ساری ہر چیز کسی دوسرے کو دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے سارے کا سارا سلسلہ وہ انہیں میرے والد گرامی کے حوالے کر دیا. میرے پیارے دوستو، وہ جو 2 حصے تھے ان کی زندگی کے، اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ انہوں نے طریقت کی طرف پوری توجہ دی، اپنے والد گرامی کا جو سلسلہ بکھرا ہوا تھا اس کو نئے سرے سے اکٹھا کیا، اور ساتھ انہیں کو لکھنے کا شغل بھی مل گیا. انہوں نے 3 کتابیں لکھی، لیکن وہ تینوں کی تینوں بہت اعلیٰ کتابیں ہیں، جن میں ایک خصائص الکبریٰ جو عربی کی کتاب ہے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا. میں نے ابھی اس کو نئے سرے سے سیٹ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو وسائل دیتا ہے تو میں اس کو پبلش بھی کروانے کے اس کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کو جلدی سے جلدی پبلش کروایا جائے. اس کے علاوہ ذکر محبوب انہوں نے لکھی، اچھی کتابیں لکھی. ان کے جو خاندانی معاملات تھے اس میں ان کے اوپر بڑا دباؤ رہا. گاؤں میں مخالفت، برادری کوئی نہیں، لڑائیاں جھگڑے، گاؤں چھوڑنا پڑا، گاؤں چھوڑ کے چلے گئے، پھر واپس گاؤں آئے. یہ ان کی زندگی کا بہت ہی مشکل ترین دور تھا کہ اگر کسی بھی کوئی بھی وجہ ہو، اگر آپ کو گاؤں چھوڑنا پڑ جائے اور دباؤ میں، یہ نہیں ایک تو میں اب خوشی سے پنڈی رہ رہا ہوں نا کہ میرے پاس گھر ہے، نوکری ہے، پینشن ہے، بال بچے، یہ تو خوشی سے جانا ہے نا. ایک ہوتا ہے دباؤ میں کہیں جانا، تو اس میں جگہ چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے گاؤں بھی چھوڑا، گاؤں سے باہر بھی رہے، اور الحمدللہ پھر واپس آ گئے. اور ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس گاؤں میں الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں. تو وہ جو ان کے اوپر دور تھا یہ تقریباً کوئی 14-15 سال کا دور تھا. اس میں میری والدہ ایک بات سنایا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ انہیں مارنے کے لیے 50-60 بندے گاؤں کے باہر، گاؤں کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ اکٹھے ہو گئے. اس زمانے میں یہ بل مشل میں ہی ہوتی تھی، یہ اٹھا کے لے آئے. میری والدہ کہتی ہیں کہ گھر میں ہم صرف 2 عورتیں تھیں، ایک میں خود تھی اور ایک تمہاری دادی تھی، میرے والد کی والدہ. ہم 2 تھے. کہتے اب میں زیادہ پریشان ہوں. پریشان تو ماں بھی ہوگی نا، یہ تو نہیں کہ وہ پریشان نہیں. اور ماں جس کا اکلوتا بیٹا ہے، ایک بیٹا صرف، اور بیوگی میں عمر گزاری میں ہے. کہتے میں گھبرا کے میں نے ان سے کہا کہ بیبے جی تو اسی آرام میں پھر دیو بے تو انہوں پتہ نہیں باہر کی صورتحال ہے. تو بیبے جی نے آگے سے کہا میں اور کی کراں، میں جائے نماز پا کے تے صدیقہ مت واسطے دعا تے منگنی ہے بھائی، اور میں کی کراں، میں بلم چک کے تو باہر نہیں کھڑی ہو سکتی. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جائے نماز ڈالا اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے لگے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جو 50-60 بندہ برادریوں والا تگڑا ان کے ساتھ مارنے کے لیے آیا ہوا ہے، ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ کوئی برادری نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بندے واپس بھی گئے
اور بعد میں آنے والے وقت میں انہی کے لوگوں میں سے میرے والد کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے لوگ ہیں، انہی میں سے۔ ان کی اولادوں کو تو چھوڑ دیں نا، ان کی اولادوں میں سے تو بے شمار لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگوں میں سے۔ تو انہوں نے، یہ ان کا دوسرا دور تھا۔ اور تیسرا دور ان کا وہ تھا جو ان کی وفات 1974 میں ہوئی۔ اس 1974 سے آپ تقریباً 15 سال پیچھے چلے جائیں۔ 1974 سے آپ 1960، 1959 تقریباً اس عرصے میں آپ آ جائیں۔ اچھا، پھر ایک اور انہیں اللہ کی طرف سے امتحان، ان کے 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اٹھا لیے، 3 بیٹے۔ سب سے بڑی ان کی بیٹی جو میری بڑی بہن تھی، جن کا 2 سال پہلے سرگودا میں انتقال ہوا، ان کے بعد 2 بھائی وہ فوت ہوئے، اور ایک بہن ہماری وہ فوت ہوئی۔ ان کے بعد میرے بڑے بھائی پیدا ہوئے، محمد احمد، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ ان کے بعد میرا ایک اور بھائی تھا جس کا نام تھا تنویر احمد۔ جو پہلے 2 بھائی فوت ہوئے، ان میں سے ایک 25 دن کا فوت ہوا اور دوسرا کوئی 3 مہینے کا ہو کے فوت ہوا۔ تنویر جو تھا، جو 3 سال کا ہو کے فوت ہوا۔ تو تنویر کے ساتھ ہم تینوں بھائیوں میں سے، مطلب میں، تنویر اور بھائی جان، ہم تینوں میں سے میرے والد گرامی کی زیادہ توجہ جو تھی وہ تنویر کی طرف تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بڑا ہوگا تو اس کو میں اپنی جگہ پہ بٹھاؤں گا، یہ ان کا ارادہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ 3 سال کی عمر میں تنویر کا انتقال ہو گیا۔ ابا جی اس دن حضرت سلطان باؤ وہاں پہ حاضری کے لیے گئے ہوئے تھے، تو پیچھے تنویر فوت ہو گیا۔ جب تنویر فوت ہوا تو یہاں سے بندہ بھیجا کہ جی آپ منڈی بہودین ریلوے اسٹیشن پہ جب بھی آپ اترتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ اور کہیں نہ جائیں۔ تو اس وقت یہ ٹانگے شانگے پہ ہی آنا تھا۔ تو میرے والد گرامی جو ہی وہاں پہ ٹرین سے اترے تو جو بھی وہاں پہ پیغام لے جانے والا تھا اس نے انہیں بتایا کہ جس طرح تنویر کا انتقال ہوگا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص کے 2 بیٹے 1 بیٹی پہلے اس دنیا سے چلی گئی، اب وہ تیسرے کا کیا صورتحال ہوگی، اس کا آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے جنازہ خود پڑھایا۔ ان کے جو خطوط ہیں وہ میں نے چھپوائے ہیں رین بسیرا کے نام سے۔ ان کا جو پیڈ تھا جس پہ وہ خط لکھا کرتے تھے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا رین بسیرا صدیقی۔ رین کہتے ہیں رات کو، بسیرا کہتے ہیں بسر کرنے کو، کہ وہ جگہ جہاں پہ صدیقی، کہ صدیق کے رات گزارنے کی جگہ، تو وہ اپنے پیڈ پہ یہ لکھا کرتے تھے رین بسیرا صدیق۔ تو میں نے جو کتاب چھپوائی اس کا نام بھی رکھا رین بسیرا۔ اس میں آپ کے 6 مضمون اور 100 غالباً 5 خط جو مختلف لوگوں کو لکھے ہوئے وہ میں نے اس میں شامل کیے۔ اس میں ایک خط میں ایک تفصیل ہے، میری طرف دیکھیں، کوئی آواز آ گئی تو کیا ہوگا؟ ساڈے کول ہے پیار نال بولن دی رویت، جڑی جو آواز سن رہے ہو نا، یہ ہمارے ہاں پیار ہے۔ اس میں ایک واقعہ میرے والد گرامی نے اپنے خط میں کسی صاحب کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تنویر فوت ہو گیا تو میری اہلیہ، یعنی میری والدہ، ان کی جو اہلیہ تھی، وہ مجھے کہے کہ تنویر زندہ ہے، ہم نے اس کو زندہ دفن کر دیا، یہ فوت نہیں ہوا۔ میں اس کو تسلیاں دوں۔ کہتے ہیں کہ میں تسلی دیتا رہا، لیکن اب ماں تھی، وہ مجھے کہے کہ آپ قبر کھولیں۔ 3 دن گزر گئے اسی بات میں، اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دینی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک جنگل ہے، ہرا بھرا میدان ہے اور بہت خوبصورت جنگل ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بابا جی سفید ریش بہت خوبصورت، وہ بابا جی ان بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں۔ تو میری والدہ وہ کسی سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا منظر ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی۔ اس نے بتایا کہ جو بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں یہ وہ بچے ہیں، اور یہ جو بابا جی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ یہ کام ہے کہ جو نابالغ بچے فوت ہو کے آتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں ہوتے ہیں. تو میری والدہ نے ان سے پوچھا، اس بندے سے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ان میں تنویر بھی ہے؟ تو انہوں نے یوں اشارہ کیا کہ وہ سامنے دیکھو تنویر کھیل رہا ہے. تو میری والدہ نے دیکھا تو انہیں تنویر نظر آ گیا. تو اب ان کی تسلی ہو گئی کہ واقعی تنویر یہاں پہ. تو میرے والد کہتے ہیں کہ چلو اس کی تو تسلی ہو گئی، لیکن میرے اندر خود خودی کہ واقعی کیا ایسا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3-4 مہینے کی تلاش کے بعد مجھے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں یہ حدیث مبارک ملی کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کی نگرانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ. یہ ان کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے. تو ان کی زندگی کا جو آخری دور تھا، جس دور کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ تقریباً کی وفات سے 14-15-16 سال کا، یہ وہ تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عروج بخشا. ان کی شخصیت ایسی ہو گئی کہ جو اس وقت کے لوگوں میں سے جو بھی موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے چہرے میں کوئی ایسی کشش تھی کہ آپ دیکھتے تھے آپ کا پیچھے ہٹنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن رعب اتنا تھا کہ آپ سے بات کرنی مشکل ہو جاتی تھی. میں اس کے اوپر حضرت میاں شیر منشرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مثال وہ دیکھا کرتا ہوں. حضرت محمد عمر بیربلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انقلاب الحقیقت میں یہ واقعہ لکھا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے واقعہ. آپ نے واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو میاں صاحب بڑے جلالی بزرگ تھے. ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، انہیں غصے ہوئے، ناراض ہوئے کہ نکل جاؤ تم یہاں سے، نکل جاؤ، دفعہ گھر چلے جاؤ. کہتے ہیں بابا جی نکل گئے. میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، باہر نکلا تو میں نے دیکھا بابا جی گلی میں پھر رہے ہیں. تو میں نے جا کے ان سے کہا بابا جی جب میاں صاحب اتنے ناراض ہو رہے ہیں تو آپ چلے گئے گھر سے. کہتے ہیں میں نے اتنی بات کی تو بابا جی کی آنکھوں سے ہنجو اس طرح نکلے جس طرح راوی اور چناب نکلتے، اور مجھے کہتے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب آپ کو میرے اور میاں صاحب کے تعلق کا نہیں پتا، یہ مجھے زبان سے کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ اور یہاں سے مجھے جانے نہیں دیتا. میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ اس علاقے کے بڑے بڑے چودھری اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو، MNAs کو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، اور آپ یقین جانیے ان کے سامنے ان کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا تھا، بول نہیں سکتے تھے. بڑے بڑے افسر آتے تھے، ان کے سامنے ایسے ہوتا تھا جس طرح ان لوگوں کی زبان میں کنگنیاں پڑ گئی، بول نہیں سکتے تھے. اتنا رعب تھا اور کشش اتنی تھی کہ آپ میں صوفی حیات، آپ جانتے ہیں یہ سکندر ہے نا شاہو کا، اس کا بڑے بھائی صوفی حیات، ان کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے. میں نے ان کی بیٹی کو بھی دی تھی جب ان کی یہ میں نے ریکارڈ کیا. ابا جی کے بعد میں نے کافی سارے لوگوں کی وہ ریکارڈنگ کی کہ وہ کس طرح سلسلے میں داخل ہوئے. تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ میرے پاس کیسٹ موجود ہے، صوفی حیات نے مجھے بتایا. میں آخری بات کر کے تو پھر میں یہ ختم کرتا ہوں. صوفی حیات نے مجھے بتایا کہ ہمارے مولوی صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ حضرت صاحب جو ہے نا یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں بھی یہ بات پکی ہوگی. کہتے ہیں ایک دن میں لاری اڈے سے جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف، تو یہاں سے میں مسجد کی طرف مڑا ہوں اور پھر اگلی گلی میں مڑنا تھا، تو میں ادھر مڑا ہوں تو آگے سے حضرت صاحب آ رہے ہیں، میرے والد صاحب آ رہے ہیں. کہتے ہیں میری اچانک نظر پڑی تو میرا دل کہتا ہے کہ اس بندے کا چہرہ مشرکوں والا لگتا نہیں ہے. میرے دل میں یہ بات آئی. میں گھر پہنچا اور گھر جا کے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ ان دونوں میں سے جو بندہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے مجھے وہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ دکھا دے. پھر میں دعا مانگتا رہا.
کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ پیر حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہیں۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ محکمہ ٹھیک ہے، یہ مجھے اندازہ ہو گیا۔ میں نے اب دوسری دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ ایک مہربانی اور کر، میرے سے اتنی دور کا پیر آنا جانا میرے لیے مشکل ہے، تو مجھے قریب کے کسی بندے کی شکل دکھا جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہو۔ اب یہ اپنے تسلی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور مجھے حضرت صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ کہاں نظر آئے؟ روضہ پاک پہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ کہتے ہیں میں نے ابراہیم، آپ جانتے ہوں گے یہ اسماعیل کا والد، ابراہیم کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اس نے ابراہیم کے ذریعے ابا جی کے ساتھ راہ و رسم پیدا کی اور آنا جانا شروع کیا۔ تو صوفی حیات کہتے ہیں کہ کہتے رہے، لیکن آپ میں سے جو لوگ واقف ہیں وہ ہم تو چھائی لگا کے بیٹھے ہوئے نا، کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے آئے تو وہ مرید کرتے ہی نہیں۔ جس بندے نے مرید ہونا اس کو بڑی مشکل، 3 سال کے بعد انہوں نے بیعت کیا۔ میں اس محفل میں مجلس میں موجود تھا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صوفی حیات کو بیعت کیا، اور مجھے ابھی تک وہ الفاظ یاد ہیں کہ میں سید شریف دا پہلا تارڑ بیعت کرن لگا، پتہ نہیں ہونے دے نال کی بن گئی تھی، میرے نال کی بن گئی، یہ مجھے الفاظ ان کے یاد ہیں۔ خیر، صوفی حیات سے میں نے پوچھا کہ آپ نے داڑھی کیسے، پہلے ان کی داڑھی نہیں تھی، وہ شیو کراتے تھے۔ میں نے کہا آپ نے داڑھی کیسے رکھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جس وقت آپ جمعہ پڑھا کے نکلتے تھے تو لوگ دونوں سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے، آپ ان سے ہاتھ ملاتے ملاتے چلتے جاتے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے حجرے کے دروازے میں کھڑا ہوا تھا اور آپ ادھر سے بندوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے نکل رہے تھے، تو میں مسلسل ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں کی، میں دیکھتا جا رہا تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت صاحب کی آنکھیں اوپر ہوئیں اور میرے ساتھ ان کی نظریں ملی۔ نظریں ملنے کی دیر تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے اندر اللہ کا کوئی نور داخل ہوا ہے۔ یہ بھائی آپ کے الفاظ ہیں کہ مجھے وہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کو اللہ کا نور داخل ہوا ہے، اور اس نور نے اتنا میرے اوپر غلبہ کیا کہ میں نے اس دن کے بعد شیو نہیں کرائی، میں نے داڑھی رکھی، میں نے داڑھی رکھی۔ جن لوگوں نے بھائی آپ کو دیکھا، 1995 میں ان کا انتقال ہوا، آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھ رکھا ہے۔ پھر اس بندے نے اپنا نفس کہاں تک مارا آپ اندازہ لگائیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا زمیندار نہیں تھا۔ صوفی یاد کوئی چھوٹا موٹا زمیندار نہیں تھا، شاہ مند گاؤں کا تگڑا زمیندار تھا۔ اس کے ولایت بھی اور سکندر بھی، اس کے بیٹے آپ کو پتہ، یہ کچھ وہ بھی تھا۔ اتنا کہ اس نے اپنا نفس مارا کہ اس زمانے میں یہ چھپڑ ہوتا تھا، جہاں پہ ابھی یہ صدقانوں نے اور انہوں نے گھر بنا لی، یہ چھپڑ ہوتا تھا۔ تو ہمارے گھر سے نالی نکلتی تھی، مسجد کی نالی کے ساتھ ملتی ہوئی، یہ ہماری بھرتی کے پاس سے گزرتے چھپڑ میں آتی تھی۔ بھائی یاد نے سارا دن اپنی زمینداری کرنی ہے، اپنی زمینداری کرنے کے بعد عصر کے وقت یہاں آ جانا ہے، آ کے پوری نالی صاف کرنی ہے۔ نالی صاف کرنے کے بعد اسے بجلی نہیں ہوتی تھی، تو لالٹینیں ہوتی تھی، ہمارے گھر کی بھی اور مسجد کی بھی تقریباً 10 12 15 لالٹینیں تھی۔ جس میں تیل نہیں ہے اس میں تیل ڈالنا، جس میں ڈیوٹ نہیں ہے اس میں ڈیوٹ ڈالنی۔ یہ سارے کا سارا کام کرا کے شام کے وقت ساری لالٹینیں جلانی، عشاء کے بعد سارے کی ساری لالٹینیں بجھا کے اپنی جگہ پہ رکھنی ہے۔ اگلے دن صبح تہجد سے پہلے یہاں پہنچنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، عشاء فجر کی اذان دینی ہے، فجر کی اذان کے بعد نماز، درود شریف، روزہ پاک کی حاضری، وہاں سے آ کے فارغ ہو کے اپنے پھر کام پہ چلے جانا ہے، اور عصر کے ٹائم پہ پھر آ جا۔ یہ جو ابھی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ میری آج کی خطاب کا آخری واقعہ۔ بھائی یاد مجھے کہتے ہیں کہ ایک دن میں نالی صاف کر رہا ہوں تو اوپر سے آپ آ گئے، میں نالی صاف کر رہا ہوں، اوپر سے آپ آ گئے، اور آپ آ کے مجھے کہتے ہیں حیات ایک گل تے دس، جس وقت تو اپنے آپ جانا ہوئے گا وہ تینوں آخدے تے ہون گے تو چودھری ہو کے تے انہاں دیاں نالیاں صاف کرنا پیا۔ یہ حیات کے الفاظ ہیں جو آپ کو سنا۔
کہ بھائی جب تم اپنے گھر میں بڑوں کے پاس چودھریوں کے پاس جاتے ہوگے تو وہ کہتے تو ہوں گے کہ تو زمیندار تارڑ چودھری ہو کے ان کی نالیاں صاف کرتا ہے. جو حیات نے جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا. جملہ مشکل ہے، میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا. اس نے کہا جی میں کبھی انہوں وچ گیا تو پھر مینوں آکھن گے نا جاتا تو روز تھا. بھائی جاتا تو روز تھا نا، کھانا یہاں نہیں کھاتا تھا. سویرے نماز پڑھ کے جانا، کھانا گھر پہ کھانا، دوپہر کا کھانا ادھر کھانا، شام کا کھانا ادھر کھاتا تھا. تو جاتا تو تھا سارا دن، رات بھی ادھر گزارتا تھا. اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا میں نے یہ دل ادھر چھوڑا ہوا ہے، یہ کبھی میں لے کے ادھر گیا تو میرے کانوں میں آواز پڑے گی نا کہ تو کیوں نالیاں صاف کرتا ہے. یہ شخصیت تھی میرے قبلہ والد محترم کی، اور انہوں نے اپنا وقت نہایت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی تنگیوں کے ساتھ، اور آخری 14-15 سال بہت خوبصورتی کے ساتھ لاہور میں جس وقت وہ اسپتال میں داخل تھے، میں نے وہاں پہ لاہور میں پڑھتا تھا. میں بھائی جان تو لاہور میں پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا. عمر اگرچہ چھوٹی تھی، اس وقت سمجھ نہیں تھی، لیکن جب سمجھ آئی تو اس وقت کی باتیں میں یاد کرنا شروع. ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے واقعات وہاں پہ اس عرصے میں پیش آئے. آپ تقریباً کوئی 20-25 دن اس اسپتال میں، کنان ٹرسٹ ہاسپٹل میں داخل رہے. تو اتنے عرصے میں نے وہ چیزیں اور واقعات دیکھے کہ اگر میں وہ لکھوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے 40-50 صفحے چاہیے وہ لکھنے کے لیے، اور مجھے بیان کرنے کے لیے بھی شاید آدھا گھنٹہ چاہیے. تو کل میرے والد گرامی کی برسی تھی، ان کا انتقال 17 ربیع الثانی کو ہوا تھا. تو میں نے اس حوالے سے اپنا آج کا دوسرا موضوع جو رکھا تھا وہ اپنے والد گرامی کی زندگی کا تعارف تھا. تو میں نے ان کے تینوں دور وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کی ساری اولاد کو اور ان کے تمام متوسلین کو ان کا وہ نور عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سینے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور جس نے صوفی حیات جیسے، بھائی ذوالفقار جیسے ایسے لوگ، 2-4 منٹ اوپر لگ جائیں گے، ایسی جماعت تیار کی، ایسی جماعت تیار کی. ان کے دور میں جس وقت وہ لوگ آتے تھے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، ایک برتن پہ سینک پہ 4 بندے بیٹھتے تھے، کسی کو کراہت نہیں آتی تھی. اور لنگر کیا ہوتا تھا؟ دال چاول، ابلی ہوئی دال، ابلے ہوئے چاول. تو وہ سارے کے سارے بندے یوں ساتھ انگوٹھے انگلیاں چوس بھی رہے اور ساتھ کسی کو کراہت نہیں. ایک گلاس، ایک سینک، 4 بندے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، اور ہر بندہ سنت کے مطابق گوڈا ایک نیچے، دوسرا گوڈا کھڑا ہوا اور کھانا کھا رہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ موزم آباد شریف میں کوئی فوتیدگی ہوگی، بھائی جان اور میں، ہم یہاں سے ایک ویگن لے کے تو وہاں پہنچے. تو وہ کل کا ختم تھا. حضرت صاحب کے جو درمیانے صاحبزادے تھے، صاحبزادہ رفیع الدین صاحب جو پرنسپل ریٹائر ہوئے، وہ آ کے ایک بندے سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بندے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، یہ بندے ہمارے سلسلے کے لگتے نہیں ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ واقعی ادھر کے نہیں ہیں، سیدہ شریف سے آئے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے کیسے پہچانے ہیں؟ ذرا سنیے. جو جماعت میرے باپ نے تیار کی، اس جماعت کی ابھی ہم بھی کر رہے ہیں نا پیری مریدی. میری جماعت ٹوپیوں سے سنجانی جاتی ہے، ہمارے آستانے کے لوگ ٹوپیوں سے سنجانے جاتے ہیں. لیکن میرے باپ کی تیار کی ہوئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پہچانی جاتی تھی. رفیع الدین صاحب نے مجھے کہا کہ پورے کے پورے جو 1000 بندہ کھانا کھا رہا ہے، ان میں صرف یہ 15 بندے میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے سر پہ سنت کے مطابق پگڑی، اور ہر بندے کا بایاں گوڈا نیچے اور دایاں گوڈا سنت کے مطابق کھڑا ہوا، اور سارے کے سارے سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں. میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اتنی تربیت والا ہمارا بندہ کوئی نہیں. یہ جماعت انہوں نے تیار کی تھی. ابھی بھی ان میں 1-2 بندے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے اور آپ کو اور مجھے ان انوارات میں سے حصہ عطا فرمائے.